بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ایک عظیم خواب کا نام ہے۔ پاکستانیوں، بڑی سوچ رکھو، عظیم لوگ بنو۔ انشاءاللہ نوجوانوں کا جنون ایک نیا پاکستان بنائے گا۔ غلام قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، وہ صرف بہتر یا پھر بہترین غلام ہوتے ہیں۔ خوف کے بت توڑ دو۔ اللہ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتی۔ جب تک ہم نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ خوف انسان کو کامیابی سے روکتا ہے۔ جو انسان برے وقت سے مایوس ہو جاتا ہے، وہ کبھی بڑا انسان نہیں بن سکتا۔ میں مرنے کے بعد خدا سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ عمران خان، آپ نے پاکستان کے لیے اپنی پوری کوشش کی۔ میں نے یہ جنگ یہاں اپنے لیے نہیں چھیڑی۔ میں آپ کو مسند پر بٹھاؤں گا اور چلا جاؤں گا۔ جب انصاف میں طاقت نہیں ہوتی تو چوروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں کے پاس طاقت آ جاتی ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی سلیکٹڈ کہے یا کچھ اور۔ میں برا اس لیے نہیں مانتا کہ یہ لوگ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ وہ معاشرہ جلد ہی تباہی سے دوچار ہو جاتا ہے جہاں لوگ صرف اپنی ذات کا نفع سوچتے ہوں۔ وزیر اعظم بننا میرا خواب نہیں تھا۔ وزیر اعظم بن کر پاکستان کو عظیم ملک بنانا میرا خواب ہے۔ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے اور ہر خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ آج تک نہ میں کسی کے سامنے جھکا ہوں اور نہ قوم کو کبھی کسی کے سامنے جھکنے دوں گا۔ آج تک میری ذات پر جتنے اٹیک ہوئے، میں ان سب کو پس پشت ڈالنے کو تیار ہوں، کیونکہ یہ میری ذات کی نہیں، میرے ملک کی بات ہے۔ لوگ میرے بارے میں کتنے بھی غلط اندازے لگا لیں، میری نیت صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ کیا ہم غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں گے؟ کیا میرا یہ قصور ہے کہ میں نے 70 سال سے گونگی بنی قوم کو بولنا سکھایا؟ اسرائیل سے متعلق ہمارا دو ٹوک موقف ہے۔ ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں کیا جاتا، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں صرف نیت اور کوشش دی ہے، کامیابی وہ خود دیتا ہے۔ اخلاق اقدار کی بہتری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے دلوں میں رہتے ہیں، توہین رسالت کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ مجھے اپنی جان سے زیادہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی فکر ہے، کیونکہ یہ جان تو جانی ہی جانی ہے۔ عدالتوں سے کہتا ہوں، بڑے چوروں کو نہیں پکڑنا تو بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے چوری کرنے والے چھوٹے چوروں کے لیے جیلوں کے دروازے کھول دیں۔ جب تک ہم ایک قوم نہیں بن جاتے، ہمارے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ میرے پاکستانیوں، ملک کی آزادی کی اس جنگ کو سیاست نہیں، جہاد سمجھ کر لڑنا ہے۔ اللہ نے جب تمہیں شاہین کی طرح پر عطا کیے ہیں تو کیوں تم چونٹیوں کی طرح زمین پر رینگ رہے ہو؟ جب آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، تو پھر آپ پر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے۔ پھر آپ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے اور نہ کسی سپر پاور کے سامنے جھکتے ہیں، نہ ہی جھوٹ کے آگے۔ آج ایک کہتا ہے ہم بھکاری ہیں، دوسرا کہتا ہے ہم وینٹیلیٹر پر ہیں۔ کہاں قائد اعظم، کہاں یہ امریکی غلام؟ اللہ پوچھے گا ان سب سے جو اس ملک میں ظلم کا نظام مسلط کر رہے ہیں۔ اللہ مالک یوم الدین ہے، انصاف کا خدا ہے۔ ظلم اور ناانصافی ایک معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو زمین پر کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری زمین پر انصاف قائم کرو۔ نظریے کو طاقت کے زور پر کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ عدل و انصاف ہی ترقی یافتہ ممالک کا پہلا بنیادی اصول ہے۔ انشاءاللہ جیت حق کی ہوگی۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے ہمارے باشعور نوجوانوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ پاکستانیوں، یاد رکھنا میرے الفاظ، پیسے کو استعمال کرنا سیکھو، پیسے کے لیے کبھی استعمال نہ ہونا۔ آخری سانس تک اپنی قوم کی خودداری کی حفاظت کروں گا۔ جو قوم لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ جاتی ہے، اسے کوئی جھکا نہیں سکتا۔ جب تک مجھ میں جان ہے، میں اس مافیا کے خلاف جہاد جاری رکھوں گا۔ اگر آپ اپنی سوچ بنا لیں تو ناممکن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔
ہم اپنی ساری زندگی یہ سنتے ہوئے گزار دیتے ہیں کہ وہ کام ناممکن ہے۔ ناممکن صرف تب ہوتا ہے جب آپ ہار مان لیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پر انصاف قائم کرو تاکہ فساد نہ ہو۔ خوف انسان کو چھوٹا انسان بناتا ہے۔ خوف سے آزاد ہونا سیکھیں۔ مجھے غیر اللہ کا کوئی خوف نہیں، کیونکہ میرے دل میں لا الہ الا اللہ بستا ہے۔ ہمیں خوف کے بت کو توڑنا ہوگا۔ اس کے بغیر کوئی قوم کبھی خوددار نہیں بن سکتی۔ سیاست شروع کرنے کا صرف ایک مقصد تھا کہ پاکستان کو فلاحی اسلامی ریاست بنانا ہے، جہاں غریب اور امیر کے لیے ایک قانون ہو۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ چنگیز خان انسانی کھوپڑیوں کے مینار بناتا تھا اور پھر لوگوں میں دہشت پھیلاتا تھا۔ لوگ لڑے بغیر ہاتھ کھڑے کر دیتے تھے۔ پاکستان میں لوگوں کو غلام بنانے کے لیے دہشت پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ قوم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں جنہیں تم جیسے چاہو گھیر لو۔ اللہ برا وقت آپ کو سکھانے کے لیے اور آپ کا ایمان آزمانے کے لیے بھیجتا ہے۔ کبھی ہار نہیں ماننا۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں آزاد خود مختار بننا ہے یا بھیڑ بکریوں جیسی زندگی گزارنی ہے۔ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرو ورنہ اللہ کی پکڑ ہوگی۔ نوجوانوں اور بچوں کے لیے قرآن پاک کی آیات کے نوٹس بنا رہا ہوں۔ جس نے مجھے جیل میں ڈالا اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ عبادت بھی تنہائی میں ہوتی ہے۔ نظر بندی نے فائدہ دیا۔ جیل میں آدمی کو سوچنے اور پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ جیل میں رہتے ہوئے سیرت النبی کو بھی پڑھا ہے۔ جب انسان خواہشوں پر قابو پا لیتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دل میں رہتے ہیں۔ جب کوئی ان کی توہین کرتا ہے تو ہمیں جسمانی تکلیف سے زیادہ اذیت ہوتی ہے۔ مغرب کو یہ حقیقت سمجھنا ہوگی۔ غلامی کی زندگی سے مر جانا 1000 درجہ بہتر ہے۔ منزلیں ہمیشہ بہادروں کا استقبال کرتی ہیں۔ بزدلوں کو تو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا نہیں، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ سزائے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ ڈیل، سرنڈر یا موت، تینوں آپشنز موجود ہیں۔ پہلے 2 پر کراس لگا چکا ہوں۔ موت خوشی سے قبول کر لوں گا، لیکن قوم سے بے وفائی ہرگز نہیں کروں گا۔ چیف جسٹس صاحب، 5ویں پارے کی 8ویں آیت پڑھ لو۔ اللہ کہتا ہے کہ دشمن سے بھی اتنی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو۔ میرے پاکستانیوں، میری بات یاد رکھنا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی، جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔